السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے، اور ہم اپنے مشن کو لے کر شروع ہیں اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں تک پہنچ جائے۔ خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ کام قرآنی علم پڑھنے سے نہیں ہوتے اور جادو ٹونا کرنے سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب سے اللہ کی عبادت سے غافل ہوا ہے اور نمازوں سے دوری اس نے اختیار کی ہے اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ذکر و اذکار کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ جناب علی کے شیطانی چکر میں پڑ گیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور انسانیت کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اور وہ طرح طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ پھر وہ جو ان بندوں کے پیچھے چلے جاتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے بچے پالنا میرا صرف کام ہے، عبادت کرنا نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم روزانہ آپ تک ایک وظیفہ پہنچاتے ہیں جو بڑی پاور والا اور بڑی قوت والا ہوتا ہے۔ ہم نے 1984 میں اس وظیفے کو بڑا تجربہ کیا اور بہت سارے خواتین اور حضرات کو بتایا کہ خواتین اور مرد حضرات جو غریب غربا ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور برطانیہ کے اندر بہت سارے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، وہ کرائے پر رہتے ہیں۔ پھر ان کا گھر دیس میں بھی کرائے کا ہوتا ہے اور پردیس میں بھی کرائے کا ہوتا ہے، بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو ایک تجرباتی وظیفہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورت اعراف کی 10 نمبر آیت ہے، اور سورت اعراف کی 10 نمبر آیت کے اندر ہی اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان بنا دیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ اتنی قیمتی آیت ہے کہ آپ جب اسے پڑھیں گے ارادہ پختہ کر کے، کہ کثرت کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، تو میں تو 40 دن وظیفہ پڑھاتا ہوں، اور 40 دن جو ہے جس شخص نے بھی اسے 40 دن پڑھ لیا میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ، اللہ پاک نے اس کو گھر دے دیا۔ لیکن میں آج تفصیل سے ویڈیو آپ کو کی طرف پہنچا رہا ہوں کہ آپ نے 40 دن یہ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت برائے مکان پڑھنا ہے، اور ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ یہ سورت اخلاص پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 121 مرتبہ یہ آیت سورت اعراف کی 10 نمبر آپ نے آیت پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ دینا ہے۔ اب آپ کی خواہش تو یہ تھی نا کہ مجھے جو ہے کہ مکان مل جائے، میری تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بڑی حکمت رکھی ہے اور بہت کچھ مل جاتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے ساتھ۔
لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دو جو نفل پڑھے ہیں، یہ آیت تو آپ نے بعد میں پڑھی ہے نا، پہلے دو نفل پڑھے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں بھی مکان ملے گا اور آخرت میں بھی محل ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اسے جنت میں ایک گھر، ایک محل بنا دیا جائے گا، اللہ پاک دیں گے۔ تو آپ نے 2 رکعت میں 10 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، تو آپ کی ایک رات میں 2 محل آپ نے جنت میں خرید لیے، اور آپ 40 راتیں جب آپ 2 نفل پڑھیں گے تو آپ کو 40 یوم میں 80 محل جو ہیں وہ جنت میں آپ نے خریدنے ہیں 40 دنوں میں۔ اب آپ جناب علی کی پوری کوشش کر لیں کہ 40 محل جو دنیا کے اندر مکان آپ کو مل جائے گا، گھر مل جائے گا، کوٹھی مل جائے گی، گاڑی مل جائے گی، اور آخرت میں جب آپ جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ کو 80 محلوں کی چابیاں بھی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی۔ جب میری بات سن لیں غور سے خواتین و حضرات، جس وقت آپ کے محل بن جائیں گے، 80 محل آپ کے جنت میں اللہ پاک بنا دیں گے، تو جب آپ کے محل بنائے ہیں تو آپ نے اپنے محلوں کے اندر جانا ہے یا نہیں جانا؟ تو اس لیے اللہ کی عبادت کثرت سے کریں اور اللہ سے مدد چاہیں، غیر شرکیہ کلام نہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے جناب پڑھنا ہے، اور جناب علی کہ یہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ جس وقت آپ نے شروع کرنا ہے پھر آپ نے لگاتار اسے پڑھنا ہے، اور آپ خود بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے، آپ کی جوان بچی ہے تو وہ بھی پڑھے، بیٹا ہے تو وہ بھی پڑھے، تاکہ ناغہ نہ ہو سکے۔ تو 40 دن کا وظیفہ ہے، اور یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ دیکھیں میری بات سنو، آپ جو 40 دن جو ہیں وہ اگر آپ مزدوری کریں، محنت اور مشقت کریں، تو 40 دن میں گھر نہیں آپ بنا سکتے، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس وقت 40 دن یہ محنت اللہ کی عبادت کے لیے کریں گے تو اللہ پاک فوری طور پر آپ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا، اور آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو جائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹکٹ میں 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگلی بات جو میں بتانے لگا ہوں، جو تیسرا فائدہ ہے کہ سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ تو 1 رکعت کے اندر آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تو چلو 3 قرآن کا ثواب ہو گیا، اور 3 1 رکعت میں ہوا اور 3 1 رکعت میں ہوا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ 3 قرآن اور 6 قرآن ہو گئے۔ اب 40 دن کا حساب لگا لو۔ اب 6 قرآن جو آپ نے پڑھے ہیں اس کا ثواب اپنے پیاروں کو بخش دیں۔ جب آپ مکمل وظیفے ختم کر لیں اور جب دعا مانگیں نا، مکان کے لیے مانگیں گے نا، اس وقت کہہ دیں کہ یا رب العالمین، یہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے پیاروں کو اس کا ثواب بخشتا ہوں، یا اللہ تو قبول و مقبول فرما۔ تو انشاءاللہ دیکھیں فائدے ہی فائدے ہیں نا، قرآن پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور شرکیہ کلام پڑھنے کے فائدے نہیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ جاؤ کالے علم پڑھنے والوں کو اور کالے علم کرانے والوں کے گھر جا کے دیکھو، وہ تباہی کی طرف ہیں، وہ ظلم، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، وہ پورا گھرانہ جو ہے مشکل اور پریشانی میں رہتا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ان کے گھروں میں ہوتی ہیں، اور جناب علی جب موت آتی ہے اس سے پہلے جناب علی کہ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جاؤ جادوگروں کے گھروں کے حال دیکھو، وہاں پر کیا حالات ہیں ان کے گھروں کے اندر۔ خبردار، میں اپنے عقیدت مندوں اور اپنے سبسکرائبروں فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام کے جو ہمارے عقیدت مند ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی زندگی میں واضح پیغام دے کر آپ کو شرکیہ کلام سے بچاتا رہوں گا، تاکہ آپ جو ہیں چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو بچائیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔